واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کیا کرو خوب زیادہ، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک حدیث شریف میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے جاتے ہو تو تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، یعنی مرتے ٹائم تمہارے منہ سے اللہ کا نام نکلے آخری وقت. انسان کی عادت کو بھی اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. جس بات کی آپ عادت ڈال لیں گے بھی آپ کے منہ سے وہی بات نکلے گی. جیسے ہم لوگوں پر کوئی مصیبت پریشانی اچانک ایک دم سامنے کچھ بات آ جائے تو کسی کے منہ سے نکلتی ارے مر گیا، ہائے، ارے اماں، ارے ابا، ارے مر گیا، ارے یہ کیا ہو گیا. اس قسم کے جملے اس کو سوچنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ خود بخود اس کے منہ سے نکلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی عادت ہے. تو آج کی چھوٹی سی گفتگو میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کی عادت ڈال لو. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب آپ کی عادت ہوگی تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے اچانک بھی کوئی حادثہ ہوگا، اللہ محفوظ رکھے، تو مجھے امید ہے کہ اگر اچانک بھی موت آئے گی، کوئی بات سامنے آئے گی تو انشاءاللہ یا اللہ منہ سے نکلے گا. دماغ غیر حاضر ہوگا، ہوش و حواس خراب ہوں گے. اس حال میں بھی آپ کے منہ سے وہی بات نکلے گی جو آپ کی عادت ہوگی. کوئی بھی اچھا کلمہ کہنے کی عادت ڈال لو، یا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، تعالی اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، کچھ بھی اچھی بات بولنے کی آپ عادت ڈال لیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مرتے ٹائم بھی منہ سے وہی نکلے گا کہ جو ہماری عادت ہے. ہم نے دیکھا ہمارے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں میں نے دیکھا بڑھاپے میں، کمزوری میں، جو کراہنے کی آوازیں منہ سے نکلتی ہیں اٹھتے بیٹھتے. بوڑھے لوگ کراہتے ہیں، اوں کرتے اٹھنے بیٹھنے میں.
تو ان کی اس کمزوری میں نے دیکھا کہ وہ اون وغیرہ کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے ان کے منہ سے یا اللہ نکلتی تھی. کسی پر ناراض ہوتے، جیسے کسی داڑھی بغیر داڑھی والے کو دیکھ لیا، یا کسی ہاتھ کھولے ہوئے بے پردہ عورت کو دیکھ لیا، سر پر دوپٹہ نہیں، دعا تعویذ کے لیے آ جاتی تھی، تو وہ ناراض ہوتے تھے تو ناراضی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسا زمانہ آ گیا، داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سر پر دوپٹہ نہیں رکھ سکتی، استغفر اللہ. تو وہ ناراض بھی ہو رہے ہیں، اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. کیونکہ استغفر اللہ کہنا، توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کے لیے ہم آپ کو پیدا کیا گیا ہے. جہاں جیسا موقع لگے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، خوشحالی میں بھی، پریشانی میں بھی، آرام میں بھی، دکھ میں بھی، ہنسی میں بھی، رونے میں بھی، مالداری میں بھی، غریبی میں بھی، تندرستی میں بھی اور بیماری میں بھی. ہر حال میں مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے. پریشانی میں جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو پریشانی دی، مصیبت دی، بیماری دی، غریبی دی، تنگدستی دی، بھوک دی، پیاس دی، پھر یہ میرا شکر کر رہا ہے، مجھے بھولا نہیں ہے. تو فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میرا بندہ مصیبت و پریشانی میں میرا شکر کر رہا ہے، تو میں نے اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہر حال میں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جاتے ہوں، موت کا وقت ہو، تب بھی زبان پر اس کا ذکر ہو، کلمہ ہو، نور الشریف ہو، اس کے نبی کا ذکر ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات منہ سے نکلے جو اللہ کو پسند ہو اور ہمیں موت آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنتیں پڑھیے.